منکرین دین کے بھی عجیب رنگ و ڈنگ ہوتے ہیں۔ حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں پاکستان میں کراچی سے لاہور آ رہا تھا، ریل کا سفر تھا، اس گاڑی میں ایک صاحب سوار ہوئے، انہوں نے اس قدر نیاز مندی سے میرے ساتھ برتاؤ کیا اور اتنی خدمت کی کہ ذرا میں لوٹے کی طرف ہاتھ بڑھاؤں تو فوراً وہ حضرت پانی بھر کر لائیں، میں کسی چیز کی طرف اشارہ کروں تو فوراً سمجھیں اور وہ میرے سامنے لا کر رکھیں۔ درجے کی بہت بڑی خدمت کی، کئی گھنٹے تک وہ بیچارہ محبت سے خدمت کرتا رہا۔ میرے دل میں قدر ہوئی کہ بھائی بالکل ہی جدید تعلیم یافتہ آدمی ہے اور اس کے باوجود میرے ساتھ اتنی نیاز مندی، بڑی دل سے قدر کر رہا ہے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ میں حیران تھا کہ اتنی میری قدر، حالانکہ یہ مجھے جانتے بھی نہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ اصل میں منکرین حدیث میں سے اس کا تعلق تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ مجھے انکار حدیث کی بحث و تمیز کے اوپر لائیں، اس لیے خدمت کو انہوں نے پیش خیمہ بنایا، خدمت کو انہوں نے اس موضوع کی طرف لانے کے لیے ذریعہ بنایا۔ تو فرماتے ہیں آخر میں انہوں نے اپنا مقصد ظاہر کیا، حدیث پر کچھ اعتراضات کرنے شروع کیے کہ فلاں حدیث قابل اعتبار نہیں، حدیث جو ہے تاریخ کا درجہ رکھتی ہیں۔ تو قاری طیب صاحب کہتے ہیں، میں نے کہا آپ کسی چیز کو مانتے بھی ہیں؟ کہنے لگے جی میں قرآن کو مانتا ہوں۔ میں نے کہا قرآن کا قرآن ہونا آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کیا آپ پر وحی آ گئی تھی کہ یہ قرآن ہے؟ کیسے پتہ چلا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول کے ارشاد سے پتہ چلا کہ قرآن اللہ کی وحی ہے۔ تو میں نے کہا وہ ارشاد ہی تو حدیث ہے، وہ جو اللہ کے رسول کا ارشاد ہے وہی تو حدیث ہے، تو قرآن کا قرآن ہونا تو حدیث سے معلوم ہوا، تو حدیث کا آپ انکار کر دیں گے تو کون سی شرط ہے قرآن کے قرآن ہونے کی؟ کیسے آپ انکار کرتے ہیں؟ تو وہ چپ ہو گئے، کہنے لگے کہ جی دل سے تو حدیث کا انکار واقعی مشکل ہے، باقی حدیثیں ایسی بھی ہیں کہ بعض قابل اعتبار نہیں۔ تو فرماتے ہیں میں نے کہا کہ بنیاد حدیث کو تو آپ نے مان لیا، اب آپ کیوں اصرار کر رہے ہیں کہ حدیث کی قسمیں ہیں؟ میں نے کہا کہ جہاں تک حدیث کی قسمیں ہیں محدثین نے خود ان کی صراحت کی ہے کہ ہر حدیث کا ایک درجہ نہیں، جو حدیث متواتر ہے اور تواتر سے ثابت ہے وہ مورث یقین ہے، اس کا انکار ایسا ہی ہے جیسے قرآن کا انکار، قرآن کی ایک آیت کا آدمی انکار کر دے تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، حدیث متواتر کا انکار سے بھی دائر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ دوسرے درجے کی حدیث مشہور ہے، وہ اگر مورث یقین نہیں تو غالب ظن تو اسے پیدا ہو ہی جاتا ہے، تو ظن غالب پیدا ہونا یہ بھی، اس پر بھی ہزاروں احکام کا مدار ہے، تو وہ بھی تو حجت ہیں۔ اور تیسرا درجہ خبر واحد کا ہے، اگر وہ ظن غالب نہیں تو مطلق ظن تو پیدا کرتی ہے، اور ظن سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سارے احکام ظن اور گمان پر مبنی ہیں کہ آدمی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، مثال کے طور پر وضو میں پیروں کا دھونا ضروری ہے، فرض ہے، اور ذرا بھی خشک ہو جائے تو وضو نہیں ہوگا، لیکن آج تک آپ پاؤں دھوتے ہیں، اپنی آنکھ سے آپ نے پاؤں کے تلوے نہیں دیکھے دھل گئے کہ نہیں، بس آپ ظن پر اعتماد کرتے ہیں۔ اسی طرح غسل فرض ہوتا ہے، آپ وہ فرض غسل کرتے ہیں، آپ کی کمر دھل گئی یا نہیں آپ کو نظر نہیں آتا، لیکن ظن پیدا ہو جاتا ہے کہ میری کمر دھل گئی، آپ اسی ظن پر اعتماد کر کے اس فریضے کی ادائیگی کا یقین کر لیتے ہیں۔ تو جب آپ کا گمان فعل کے جائز ہونے پر حجت بن جاتا ہے تو حدیث اگر ظن ہی پیدا کرے تو وہ حجت کیوں نہیں بنے گی؟ تو فرماتے ہیں میں نے کہا یہ تو خود محدثین نے تصریح کی ہے کہ ہر حدیث ایک درجے کی نہیں، تو جنس حدیث کو آپ نے مان لیا اقسام حدیث قابل اعتراض ہے تو خود محدثین ہی تقسیم کرتے ہیں، اب آپ کو اعتراض کیا ہے؟ کہنے لگے اب تو کچھ اعتراض نہیں جی، آپ نے حدیث متواتر کے بارے میں بھی بیان کیا، حدیث مشہور کے بارے میں بھی، اور حدیث خبر واحد کے بارے میں بھی، تو میں نے کہا اب حدیث کا انکار نہیں کرو گے؟ کہنے لگے نہیں اب نہیں کروں گا۔ تو حضرت فرماتے ہیں لاہور آتے آتے اس منکر حدیث کا ذہن ٹھیک ہو چکا تھا۔